بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی بہت بہت زیادہ حسین ترین آیتوں میں سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ کن لوگوں پر آتی ہے یہ آیت؟ دیکھو یہ ان لوگوں پہ آتی ہے جو لوگ حرام کما رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کچھ لوگ ہیں جو ایسے بینک میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ سود چل رہا ہے یا سود عام ہے، یا پھر وہ خواتین جو بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں جس میں آئی بروز اور اپر لپس بنواتے ہیں، یعنی کہ بال اپنے نچواتے ہیں، یہ بھی حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بہت سے جو ہمارے معاشرے میں ابھی عام ہو گئی ہیں، یعنی کہ ٹیٹو بنوانا بھی اتنا عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں، کراچی پاکستان میں اتنا مشہور ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا بالکل غلط اور برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حرام کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اگر یہ کام کرتے کرتے کسی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آ گیا، تو وہ اس میں جو قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اب تک وہ حرام کمائی سے کما رہا تھا، چاہے وہ بہت کما رہا تھا، لیکن اب جو اس نے اللہ سے ڈر کر توبہ کرے گا اور حلال کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے راہ ہموار کر دیں گے، اس کے لیے ایسے راہ نکال دیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو شخص حرام کما رہا ہے، جیسے مان لو کہ بینک میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سود کا کام بھی ہے، حرام ہے سود تو، ٹھیک ہے، تو اب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا۔ اب اس کی جو ہے پوری فیملی ہے، پورا گھر ہے جس میں بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور اس کے پاس کوئی دوسری روزی کا، دوسری انکم کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ صرف اس کی ایک ہی انکم آتی ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی جاب کرتا ہے، کوئی پچھلا کوئی اس طرح کا کوئی کرایہ پہ نہیں دیا ہوا جہاں پہ کرایہ بھی آتا ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پاس صرف ایک ہی جاب ہے جس سے اس کی سیلری آتی ہے، اسی سے اس کا گھر بھر چلتا ہے۔ تو اب وہ اس اسنا میں کیا کرے گا کہ اس کو تو اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اس کو حرام کمائی نہیں کمانی ہے اور اس کے پاس کوئی حلال جاب بھی نہیں ہے۔ تو بزرگان دین نے اس کا ایک مسئلہ نکالا ہے، اس مسئلے کا حل نکالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس حرام کمائی کی توبہ استغفار کرتے رہو اور اپنے لیے ایک حلال روزی، ایک حلال ملازمت، حلال جاب ڈھونڈتے رہو۔ بالکل ایسے ڈھونڈو جیسے آپ بالکل بے روزگار ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بالکل بے روزگار ہو اور آپ نے اس طریقے سے اپنی روزی، اپنی حلال روزی کو تلاش کرنا ہے، حلال جاب کو تلاش کرنا ہے، لیکن آپ یہ والی جاب بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ توبہ استغفار کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راہ نکالیں گے کہ آپ کا اس حرام کمائی سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کو جاب مل جائے گی، جیسے ہی آپ کو حلال جاب مل جائے گی، آپ نے فوراً اس حرام جاب کو چھوڑ دینا ہے اور حلال جاب کو اپنا لینا ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ جو لوگ حرام کما رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ گیا ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے راہ نکالیں گے، یعنی کہ آپ کے لیے اتنی راہیں ہموار کر دیں گے اللہ تعالیٰ حلال روزی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور روزی عطا فرمائیں گے، ایسی روزی جو آپ پچھلی حرام کمائی سے بھی اتنی کمائی نہیں ہوئی ہوگی جتنی آپ کی حلال کمائی سے کمائی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔